بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرمائے۔ آج کی ہماری اس کانفرنس کے پہلے مہمان محترم حبیب الرحمان صاحب، جن کا تعلق اسلامک سینٹر ثنائیہ جدیدہ ریاض سے ہے، ہماری خصوصی دعوت پر وہ ریاض سے کچھ ہی دیر پہلے تشریف لائے ہیں، اور آج جو ان کا موضوع ہے، جس موضوع کے مطابق وہ ہمارے سامنے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں بلا تاخیر فضیلت الشیخ حبیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ دوستوں کے سامنے حب النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں گفتگو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. مکتب دعویٰ جالیات فیضیہ کے متحرک داعی فضیلت الشیخ قاری عمر فاروق صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کی جہود اور مساعی کو شرف قبولیت سے نوازے اور ان کی اس جہود کو ان کے لیے صدقہ جاریہ اور ذریعہ نجات بنائے. انہوں نے 2 پابندی لگائی ہیں، ایک تو آپ نے سن لی، دوسری وقت کی ہے. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے دونوں باتوں کا خیال رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی ہمیں سننے سنانے کے بعد صحیح عقیدے پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. حب النبی، نبی علیہ السلام کی ذات سے محبت یقینی بات ہے کہ اس عنوان پہ اگر کسی نے صحیح طور پر عمل کیا ہے تو وہ صحابہ کی جماعت. صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین، انہوں نے محبت کر کے دکھائی ہے. مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، آپ صحابہ کے جس پہلو کی طرف صحابیات کو دیکھیں، چھوٹے بچوں کے محبت امام الانبیاء سے. مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں بدر کے میدان میں کھڑا ہوں، اچانک ایک نوجوان بچہ آتا ہے، بڑی مشکل سے ابھی وہ بلوغت کی حدوں کو کراس کیا ہوگا، آ گیا، دائیں پہلو میں کھڑا ہو گیا، کہتا ہے یا عمی، اے چچا جی، اتعرف ابا جہل، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہو؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، یہ بچہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ ابو جہل کا پوچھ رہا ہے کیا اس کو علم نہیں؟ ہاں، علم نہیں تھا، اس لیے کہ وہ بچہ انصاری تھا، مدنی تھا. ابو جہل مکی تھا تو وہ صحابی نہیں جانتا تھا. ابھی وہ نوجوان بچہ یہ پوچھ رہا ہے کہ ابو جہل کو جانتے ہو؟ وہ کہاں ہے، کون ہے، کدھر کھڑا ہے، تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اخبرت انہ یسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ وہ امام الانبیاء کو گالی دیتا ہے. میں بچہ ہوں لیکن یہ ہماری محبت میں شامل ہے کہ ہم اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے نہ امام الانبیاء کے خلاف کوئی آواز سن سکتے ہیں، نہ اس مرد کو اس دھرتی پہ دیکھ سکتے ہیں. بچہ ہے، محبت اتنا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ امام الانبیاء کو گالی دیتا. ابھی یہ خاموش نہیں ہوتا. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں بائیں جانب ایک دوسرا نوجوان آ جاتا ہے، یا امی اتعرف ابا جہل، اے چچا جی ابو جہل کو جانتے ہو؟ خیر تجھے کیا ہو گیا؟ اس کا بھی وہی جواب. ابھی دونوں کی باتیں سن ہی رہے تھے کہ سامنے دیکھا کہ ابو جہل یحول بین الناس، لوگوں کے درمیان صفیں سیدھی کراتے ہوئے گھوم رہا تھا. میں نے کہا وہ نوجوانوں وہ دیکھو، وہ ابو جہل جو صفوں کے بیچ میں نظر آ رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے متعلق تم مجھ سے سوال کر رہے تھے. کہتے ابھی میں نے بتایا ہی تھا، ابھی بتایا ہی تھا، کیا ہی دیکھتا ہوں کہ دونوں نوجوان ایسے بھاگ کے گئے، لپک کے گئے، دیکھتے ہی دیکھتے ابو جہل کی لاش دھڑم ہو کے نیچے گری.
کہ اس بدبخت کو اس دھرتی پہ ہم زندہ نہیں دیکھ سکتے. کون ہے؟ نوجوان بچے ہیں. جس میدان میں ہم صحابہ کو چیک کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ وہ جماعت ہے جس کے متعلق امام الانبیاء بھی فرماتے ہیں کہ میرے زمانے کے بعد اگر کوئی بہترین زمانہ ہے تو وہ صحابہ ہے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم. وہ کون ہے؟ وہ صحابہ ہی ہے. قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ تمغے، یہ انعامات، ناجیہ فرقہ، جنت میں جانے والا وہ گروہ، اس کی بھی یہی صفات. مان علیہ واصحابہ. یہ صحابہ وہ ان کے نوجوان بچے ہوں. عورتوں کو دیکھ لیجئے، امام الانبیاء ابھی جنگ سے واپس آ رہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، توجہ میری طرف. امام کہنے کی بجائے آپ خود آگے آ جائیں. تقاربوا تحابوا، قریب قریب ہونے سے محبت بڑھتی ہے. یہاں جگہ خالی، آگے آ جائیں. نبی علیہ، توجہ کیجیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ سے واپس آئے، ابھی راستے میں ہیں. مدینہ کی ایک عورت ہند بنت عمر راستے میں انتظار کھڑی ہے گلی کے اندر کہ ابھی مسلمان جنگ سے آ رہے ہیں، خبر تو لوں گی کہ کیا ہوا کیا نہ ہوا. جب صحابہ مدینے میں داخل ہونے لگے، کہتے ہیں یہ ہند بنت عمر کھڑی ہے. جی خیر ہے ہند بنت عمر، تو کیا گھر سے باہر کیوں نکلی ہوئی ہے؟ کہتی ہے مجھے صرف خبر دیجئے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء کا کیا حال ہے؟ جنگ میں گئے تھے، بقیہ کی خیر ہے، مجھے امام الانبیاء کا تو بتاؤ. کون ہے یہ؟ عورت ہے، عورت. فرمانے لگے امام الانبیاء ٹھیک ہے پر سن لے، تیرا خاوند شہید ہو گیا ہے. وہ کہتی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے یہ بتلائیے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات کیا اس عورت کا شیطان مسلمان ہو گیا تھا؟ اس عورت کو وہ نہیں برگلا سکا. اتنا ایمان، اتنا محبت. امام الانبیاء کے ساتھ محبت کرنا یہ جزو ایمان ہے. جس کے دل میں امام الانبیاء کی محبت نہیں، مسلمان ہی نہیں. ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جواب ملا ٹھیک ہے. دوسرا ساتھی کہتا ہے تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا. کہتی ہے کوئی پرواہ نہیں، امام الانبیاء بتاؤ کس جگہ پہ ہمیں دیکھنا چاہتی ہو. تیسرا بولتا ہے تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا. کہتی ہے کوئی پرواہ نہیں، مجھے امام الانبیاء کا چہرہ دکھاؤ. فرمایا یہ سامنے آ رہے ہیں. جو ہی نگاہ پڑی کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل. ہر مصیبت تجھے دیکھتے ہی ختم ہو جائے. مجھے خامد کا کوئی غم نہیں، بیٹے کا کوئی غم نہیں، بھائی کا بھی کوئی غم نہیں. امام الانبیاء موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے. یہ عورت کی محبت. مردوں کو دیکھ لیجیے، مردوں کی عورتوں کی بھی کہانی اتنی ہے. سیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو یہ لقب ملا کہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ. کس لیے شہید ہوئی؟ کیوں ابو جہل نے نیزے مارے؟ کیا تکلیف تھی؟ کیا وجہ تھی؟ صرف یہی کہ دل میں محبت بیٹھ گئی کہ سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں، جان جاتی ہے چلی جائے، پر محبت رسول نہیں چھوڑ سکتی. تکلیف تو یہی تھی کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، ہم تمہیں سردار بنا دیں گے، آنکھوں کا تارا بنا دیں گے. اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو. نہیں چھوڑ سکتے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اوپر سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا، کافروں نے کہا خبیب اب موقع ہے، یہ لفظ کہہ دے ہم تجھے رہا کر دیں گے، سولی نہیں لٹکائیں گے، تجھے چھوڑ دیں گے. صرف یہی لفظ کہہ دے. کیا؟ اب پوچھتے ہیں او خبیب جی اتحب
ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکانک، تو یہ چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری اس جگہ پہ جہاں تو لٹکا ہوا ہے اس جگہ پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، یہ کہہ دے اور اس چیز یہ کلمہ منہ سے ادا کر۔ کہتے ہیں کملے تم مجھے یہ کہتے ہو، سولی کے بدلے امام الانبیاء کو جسم میں اگر کانٹا بھی لگ جائے تو مجھے وہ بھی گوارا نہیں۔ مردوں کی محبت کا حال ہے، ایک نہیں حضرات، امام الانبیاء کے ساتھ صحابہ کی محبتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں بیٹھے ہیں، امام الانبیاء موجود ہیں، اچانک نبی علیہ السلام چلے گئے، تھوڑی دیر گزرتی ہے، صحابہ پریشان کہ امام الانبیاء کیوں چلے گئے، دیر ہو گئی، کہیں ایسا تو نہیں کوئی خطرہ، کوئی حملہ، کوئی تکلیف۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ امام الانبیاء نظر نہیں آ رہے، گھر میں نہیں، محفل میں نہیں، کہاں گئے ہوں؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ کیوں چکر کاٹ رہا ہے؟ یہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں غمگین ہیں، کیوں پریشان ہیں اور چکر لگا رہے ہیں، امام الانبیاء کو تلاش کر رہے ہیں کہاں ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ ایک باغ میں امام الانبیاء چل رہے ہیں۔ اب مزید تڑپ پڑ گئی کہ کیسے باغ میں داخل ہوں، دروازہ کہاں ہوگا؟ نہیں ملا دروازہ، ایک نالی کا سوراخ نظر آیا تو سکڑ کے اس پانی والی نالی کے اندر ہی داخل ہو کے پہنچ گئے۔ اے اللہ کے رسول جی، ہماری آنکھیں آپ کو نہیں دیکھ پا رہی تھی، کہاں چلے گئے تھے؟ اور میں پہلا شخص ہوں کہ مجھے تکلیف ہوئی، غم زدہ ہوا کہ میرے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ کہاں گئے ہوں گے؟ تو میں اس لیے بھاگتا ہوا آیا، آپ کے پاس خیر تو ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیوں؟ یہ چکر کاٹنا امام الانبیاء کے ایک اشارے پہ صحابہ گردنیں اڑا رہے ہیں۔ حضرات یہ واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں، لیکن صرف اشارہ دیتا چلتا ہوں۔ حضرت خباب بن عرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون صحابی، محبت کا عالم یہ ہے، کافروں نے گرم، اللہ اکبر، حتیٰ کہ اتنا گرم اگر اس کے اوپر گوشت کا کچا ٹکڑا بھی رکھ دیا جائے تو ان پتھروں کی گرمائش کی وجہ سے، ان کی تپش کی وجہ سے وہ کچا گوشت بھی پک جاتا۔ ان پتھروں کے اوپر حضرت خباب بن عرد کو لٹایا جا رہا ہے، حضرت بلال کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، جسم سے چربی پگھل پگھل کے نیچے انگارے بجھ رہے ہیں، انگارے چربی پگھلنے کی وجہ سے بجھ رہے ہیں۔ آج ہم تھوڑی سی بھی آگ لگ جائے ہاتھ کو برداشت نہیں ہوتی، وہ محبت دیکھو کہ جن کی چربیوں سے آگ بجھ رہی ہے، یہ کس لیے اتنے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں؟ امام الانبیاء کے لیے۔ ہم تو ان کے لیے تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں اٹھا سکتے، ارے ہم گھر والوں کو کیسے ناراض کر سکتے ہیں؟ امام الانبیاء کا فرمان ایک طرف آ جاتا ہے، جی کیا کریں، باقی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، ادھر مجبوری ہے ہماری۔ کیا ان کی مجبوریاں نہیں تھیں جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، سب کچھ چھوڑ کے آئے، سب کچھ لٹا کے آئے؟ اے عبد الرحمن جی، اے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیر تو ہے جسم کے اوپر پوشیدہ اعضاؤں پہ چند ٹکڑے رکھ کے اپنے جسم کو چھپایا ہوا ہے تو نے، کدھر گیا لباس؟ اے اللہ کے رسول جی، ماں باپ نے سواریاں چھین لی، سامان چھین لیا، بیوی چھین لی، کپڑے اتار لیے گئے۔ اے اللہ کے رسول جی، آپ کی محبت میں سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، پر آپ کی محبت ایمان بچا کے آیا ہوں۔ وہ ماں جو روزانہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیا سوٹ پہناتی اور اعلیٰ خوشبو لگاتی، گلیوں میں پتہ چلتا کہ مصعب بن عمیر گزر گئے۔ ایک وقت آیا جب کہا کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بسا لیا، اب اس کے علاوہ کسی کی محبت نہیں بیٹھ سکتی، سب یہ بت غلط ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام سچا ہے۔ چچا بھی ناراض ہو گیا، ماں نے کپڑے اتار دیے، سب کچھ چھنوا کے، اللہ اکبر۔ حضرات میں حیران ہوتا ہوں ان دونوں بزرگوں پر کہ اتنا
تکالیف اٹھانے کے بعد کپڑے ان کے بھی اتارے گئے، کپڑے ان کے بھی اتارے گئے، یہ بھی عالی شان امیر شخص، وہ بھی امیر آدمی، لیکن یہی دو آدمی ہیں جب اللہ اکبر شہادت ہوئی دونوں بزرگوں کی، حضرت مصعب کی، حضرت مصعب بن عمیر جب شہید ہوئے، اللہ اکبر، کفن آیا، کپڑا آیا، کفن والا اوپر بچھایا گیا۔ اب ان غطیا قدماہ بدا راسہ وَإِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَا قَدَمَاهُ، سر ڈھانپتے ہیں پاؤں ننگا ہوتا ہے، پاؤں ڈھانپتے ہیں سر ننگا ہوتا ہے۔ وہ شہنشاہ جو روزانہ نیا سوٹ پہننے والا، اعلیٰ خوشبوئیں لگانے والا، وفات یہ ہو رہی ہے کہ کفن بھی پورا نصیب نہیں۔ حضرات میں اور آپ کہاں بھولے ہوئے ہیں؟ انہوں نے تو سب کچھ لٹا دیا، آخر میں کفن بھی پورے نصیب نہیں ہو رہے۔ فرمایا سر ڈھانپ دو، پاؤں کے اوپر ایزگر گھاس بھی ڈال دو، جن کا کفن گھاس بنے۔ پھر بھی اللہ، کیا ان کو امام الانبیاء سے محبت نہیں؟ آج ان کو بڑی محبت آ گئی، گلیاں روشن کر دو جی، سینے روشن کرو، سینے میں امام الانبیاء کی محبت کراؤ۔ جہاں امام الانبیاء کی بات آ جاتی صحابی قدم نہیں اٹھاتا تھا، مرد تو مرد رہ گئے، عورتیں بھی بیٹی ہو کے باپ کو کہتی ابو جی تمہیں کس نے پیغام دیا میری شادی کے لیے کہ جلائے بیب سے شادی کر دو؟ پیغام کس نے دیا؟ تم انکار کر رہے ہو دونوں ماں باپ مل کے، میرے بارے میں تم کہتے ہو ان کا رنگ کالا ہے، مسکین ہے، غریب ہے۔ اللہ اکبر، نہیں ابو جی میں بے شک کنواری ہوں، حق نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا سوچ تو لو، تمہیں کہا کس نے ہے؟ کہا کس نے ہے؟ جی امام الانبیاء نے کہا، جاؤ امام الانبیاء کو کہہ دو رشتہ منظور ہے۔ امام الانبیاء کی بات آ جائے پھر اپنی عقل کی نہیں، محبت کا تقاضا ہے، سر تسلیم خم ہو جائے۔ اللہ اکبر حضرات، محبت رسول کا یہ تقاضا ہے۔ آدمی، بلکہ قرآن بھی کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، وہ لوگوں تمہارے بہترین دوست اللہ اور اس کا رسول ہے، اور ان کو ماننے والے مومنین یہ تمہارے بہترین دوست ہیں، ان کی محبت دل میں بٹھاؤ۔ آج دوست کے لیے امام الانبیاء کی فرمان کو پھینک دیتا ہے، توجہ بھی نہیں دیتا، ارے کیا کروں، انگوٹھی تو اتار دے، سونا پہننا منع ہے، جی ایک دوست نے پہنایا ہے۔ ارے امام الانبیاء کہتے ہیں سونا پہننا حرام ہے، تو امام الانبیاء کے مقابلے میں دوستوں کی محبت؟ ان سے پوچھو جنہوں نے جانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیے، پر امام الانبیاء کی محبت، آپ کا لایا ہوا دین، اس کے اوپر آنچ نہیں آنے۔ محبت رسول کا یہ تقاضا ہے، آپ جو کچھ لائے ہیں اس پہ ایمان رکھو۔ ایمان بھی ایسا ہونا چاہیے، ایمان کس کو کہتے؟ یقین، یقین ہو جو آپ نے کہہ دیا بس سر تسلیم خم، اگرچہ مگرچہ چونکے چنانچہ یہ وظیفہ بھلا دو۔ کیوں؟ کبھی صحابہ نے اپنی عقل کو بھی نہیں دخل دیا تھا۔ امام الانبیاء نے خط دیا، اے حبیب بن زید جا یہ خط مسیلمہ کذاب کو جا کے دے۔ جب مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچے، کون صحابی؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ خط میں کیا ہے؟ خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اے مسلمہ کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، جھوٹے نبوت کا دعویٰ چھوڑ دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء۔ گئے صحابی، دیتے ہیں اس کو، پڑھا، بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر بعد، ہاں اتشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ جی ہاں گواہی دیتا ہوں میں۔ اچھا پھر گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ تو جھوٹا ہے، امام الانبیاء سچے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کسی کی نبوت نہیں چل سکتی، بے شک پچھلے انبیاء بھی کیوں نہ آ جائیں۔ جلاد کو بلاؤ، جلاد آ گیا، ساتھ کھڑا ہو جا۔ کھڑے ہو گئے،
جی ہاں گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرات توجہ والی بات ہے، ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہم تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی ہے امام الانبیاء کی محبت کو پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں۔ جی ہے تو پھر بھی نفع، بے شک سود ہو، نہیں جی پرافٹ ہے، یہ آنے دو جو آتا ہے۔ ارے تجھے امام الانبیاء کے فرمان کا کوئی پاس نہیں؟ دجال، مسیلمہ کذاب، جھوٹا دجال، وہ کہتا ہے کہ اے جلاد ساتھ کھڑا ہو جا۔ جب پوچھا گواہی دیتے ہو میں رسول ہوں؟ نہیں۔ اے جلاد اس کا ایک بازو کاٹ ڈال۔ بازو کاٹ دیا گیا، بازو سے خون جاری، آنکھوں سے آنسو جاری۔ جب پھر پوچھا گواہی دیتا ہے کہ میں رسول ہوں اللہ کا؟ نہیں۔ اے جلاد دوسرا بازو بھی کاٹ دے۔ حضرات پہلا بازو کٹا، دوسرے ہاتھ سے اپنے آنسو بھی پوچھ سکتا تھا، اب دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ کن ہاتھوں سے؟ ہاتھ تو ہے نہیں، آنسو کیسے پوچھے؟ کس لیے کٹے جا رہے ہیں؟ اتنا تکلیف کہ بازو کٹ گیا، ایک نہیں دوسرا بازو کٹ گیا۔ صحابی رسول کا کس لیے کٹا جا رہا ہے؟ وہ کون ہستی ہے کہ جس کی محبت سینے میں ہے، اس کے لائے ہوئے دین پہ، ختم نبوت پہ، اس کی نبوت پہ، اس کی شریعت پہ اتنا اعتماد، یقین، محبت اور ایمان تھا کہ دونوں بازو کٹا دیے۔ پھر پوچھا گواہی دے۔ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نہیں دیتا گواہی۔ اے جلاد اس کا پاؤں کاٹ دے۔ پھر پوچھا جی اب گواہی دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ دوسرا بازو بھی، دوسرا پاؤں بھی کاٹ دے۔ ہاتھ کٹ گیا، ایک نہیں دونوں پاؤں بھی کاٹ گئے۔ اب رو رہے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، پاؤں کٹ جاتا ہے۔ جب بیٹھ جاتے ہیں، ہاں اب تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نہیں دیتا گواہی۔ جو کرنا ہے کر لے، میں نے جس کا کلمہ پڑھا اس سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ آج ہم کلمہ امام الانبیاء کا پڑھتے ہیں، طریقے غیروں کو لیتے ہیں۔ نہیں جی ٹھیک ہے، مجبور ہے، فلاں کا پٹا ہم نے گلے میں ڈالا ہوا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، بات ٹھیک ہے۔ یہ اللہ اکبر کلمہ امام الانبیاء کا پھر بے وفائی ہے۔ کوئی کس سرکار کے پیچھے، کوئی کس سرکار کے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محبت رسول کا یہ تقاضا ہے کہ جان کے ٹکڑے کرا دیے جائیں، پر امام الانبیاء کی ساتھ بے وفائی نہیں ہونی چاہیے۔ بیٹھ گئے۔ اے جلاد یہ پھر بھی گواہی نہیں دیتا، اس کے جسم کا کیما کرتا جا، ٹکڑے کر دے، ٹانگوں سے شروع ہو جا، ٹانگوں سے ٹکڑے کرتے گئے، پوری جسم کے ٹکڑے کرا دیے، جان چلی گئی، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرات کیا ان کو بچے پیارے نہیں تھے؟ ان کو جان پیاری نہیں تھی؟ ان کو بنگلے اور ماڑیے اور یہ بلڈنگیں، کاریں، ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی؟ سب چیزوں کی ضرورت تھی، لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا کہ یہ سب چیزیں فضول ہیں، دنیا کے لیے ہیں، ہمیں صرف رسول مل جائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صحیح مسلم اور سنن نبی داؤد کی روایت، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سارا دن صحابہ امام الانبیاء کی خدمت کرتے ہیں، میں رہ جاتا۔ سوچ کے مختصراً آخر میں یہی فیصلہ کیا، سب صحابہ دن کو خدمت کرتے ہیں، میں رات کو امام الانبیاء کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے وہاں اور پہرا دوں گا، حاصل کروں گا، جب رات کو نکلیں گے تو ان کو جو چیز ضرورت ہوگی خدمت کروں گا۔ رات کے نرم اور گرم بستر سب کو چھوڑ کے، بچوں کو چھوڑ کے دروازے پہ بیٹھے ہیں۔ ایک دن امام الانبیاء جب نکلے حاجت کے لیے، او جی خیریت؟ جی ہاں اللہ کے رسول آپ کی خدمت کے لیے بیٹھا۔ کون چیز یہاں لائی ہے؟ حضرات ہمیں دعوت جی، ہمیں محبت ہے۔ کیسی محبت ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی جانیں دے کے
اسلام کو خون کے ساتھ پالا، اور یہ پودا صرف زبانی دعووں سے نہیں، یہ خون سے پلا ہے۔ اس اسلام کی ابتدا خون سے ہوئی ہے۔ حضرات ہم نہیں سمجھتے، دعوت کیا جاتی محبت ہے، ہاں محبت کا یہ تقاضا ہے کہ امام الانبیاء کی ذات سے بھی محبت ہو، امام الانبیاء کی بات سے محبت ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 منزلہ مکان تھا، دعوت امام الانبیاء کو، آپ گھر میں آئے، آپ کی سہولت کے لیے نیچے والا کمرہ امام الانبیاء کو دے دیا، فرمایا آپ کے پاس مہمان آتے جاتے ہیں سلام کے لیے، مسائل کے لیے، آپ لہذا نیچے ٹھہرے، میں اوپر ٹھہرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جب اوپر گئے دل نے کہا اے ابو ایوب، امام الانبیاء نیچے کمرے میں بیٹھے ہو اور تو اوپر ان کے سر کے اوپر بیٹھا ہو، نہیں ہو سکتا۔ بعد میں آتے ہیں، اے اللہ کے رسول جی مہربانی کیجئے، شفقت کیجئے، مجھے اوپر نیند نہیں آتی، لہذا مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا، آپ کی ذات نچلے کمرے میں بیٹھی ہو، میں اوپر بیٹھا ہوں آپ کے سر، یہ مجھ سے بے ادبی نہیں ہو سکتی، آپ اوپر تشریف لے آئے، میں نیچے چلا جاتا ہوں۔ حضرات یہ محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی ذات سے بھی محبت ہو، آپ کی بات سے بھی محبت ہو۔ حضرت صحیح بخاری کی حدیث، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے بعد جب امام الانبیاء کے ساتھ بیٹھے ہیں، لوگ آ کے کہتے ہیں شاید یہ نبی ہے یا یہ نبی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا وہ پگ مبارک کھول کے امام الانبیاء کے سر کے اوپر سایہ کر دیتے ہیں تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چل جائے یہ نبی نہیں، نبی کا غلام ہے۔ ذات میں اتنا تک بھی وہ گستاخی برداشت نہیں کرتے تھے کہ ذات سے بھی محبت، آپ کی بات سے محبت، بات تو پھر بات، آپ کی بات پہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول جی کھجوریں ہاتھ میں ہیں، آپ نے فرمایا اے ساتھیو جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے جنت ملے گی۔ اللہ کے رسول جی اگر میں ابھی لڑنا شروع کر دوں شہید ہو جاؤں تو جنت مل جائے گی؟ اب فرمایا ہاں ایماندار کے لیے جنت ہے، ہاتھوں میں لی ہوئی کھجوریں دور پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول جی ان کو کھاتا ہوں تو جنت میں جانے میں دیر ہوتی ہے۔ آپ نے صرف کہہ دیا، صحابہ نے فوری عمل کر کے دکھایا۔ آج ہمیں امام الانبیاء کی بات پہ یقین نہیں۔ قرآن کہتا ہے اے نبی جی پیغام دے دو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میرے پیروکار بن جاؤ، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چل پڑو، جس طرح میں نے کہا اس طرح کر کے دکھاؤ۔ حضرات نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا ہے، جب آپ کا فرمان سامنے آ جائے پھر وہاں عقل کو کوئی دخل نہیں ہے۔ ہمیں امام الانبیاء کے فرمان پہ یقین نہیں، صرف چھوٹی سی دلیل دے کے بات آگے چلاتا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، چھوٹے پیشاب نے زور کر دیا، آپ پریشان کہ وضو کی حالت میں طواف کرنا ہے، وہ وضو نہیں، طواف نہیں ہو سکتا، کیا کروں؟ پیشاب آ گئی۔ اے اللہ جی تیرے نبی کا فرمان ہے ماؤ زمزم لما شرب لہ، زمزم کو جس نیت سے پیا جاتا ہے اللہ وہ مراد پوری کر دیتے ہیں۔ اے اللہ جی ہے تو خلاف عقل کہ ایک تو چھوٹے پیشاب نے زور لگایا ہوا ہے، پھر پانی زیادہ، یہ تو اس کے تضاد ہے، لیکن کنویں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، رج کر سیر ہو کر فل ہو کر پانی پیتے ہیں اور فرماتے ہیں کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے، مجھے ایمان ہے، مجھے یقین ہے کہ بالکل ہی میری مراد پوری ہو جائے گی۔ سارا طواف کیا، پورا عمرہ کرنے کے بعد کہتے پیشاب کا نام و نشان سے یقین کی بات ہے۔ ہم امام الانبیاء کی بات پہ یقین نہیں کرتے۔ کہا جائے قیامت کی یہ نشانی ہے، قیامت کی یہ نشانی، سب کچھ مانتے جائیں گے، پچھلی باتیں سناؤ سب کچھ مانتے جائیں گے۔ اگر کہیں نماز کا طریقہ، جنازے کا طریقہ بتایا جائے، نہیں جی یہ سوچیں گے، پوچھیں گے، دیکھیں گے تو پھر عمل کریں گے۔ یہاں کیوں؟ مومن آدمی کے لیے حضرات امام الانبیاء کی محبت میں شامل ہے
کہ جب بات آ جائے، آج ایک اور محبت آئی ہوئی ہے، امام الانبیاء سے صحابہ اتنا محبت کرتے کہ آپ محفل میں چند منٹ گم ہو گئے، محفل میں نہیں رہے، کہیں چلے گئے، ان کو چین نہیں آتا، بیٹھ نہیں سکتے، امام الانبیاء کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ لیکن آج تو 12 ربیع الاول کو محبت کا نام لے کے جھنڈیاں لگاتا ہے۔ کیا وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جانوں کے ٹکڑے اور قیمے کرا دیے تھے، ان کو محبت نہیں تھی؟ کیا انہوں نے یہ کام کیا؟ وفات میں کوئی شک نہیں، 12 ربیع الاول کو امام الانبیاء کی وفات ہے۔ حضرت بلال نے اذان چھوڑ دی۔ کیوں؟ 12 ربیع الاول کو اذان چھوٹ گئی، میں اذان نہیں دے سکتا، اذان دیتا امام الانبیاء کو دیکھتا تھا، سارے میرے غم ہم یہ سب دور ہو جاتے، اب کس کو دیکھوں گا؟ وہ رو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، آ کے جو پہلے السلام علیکم کہتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے، ہاتھ ختم ہو گیا، لیکن آ کے پیشانی کے اوپر بوسہ دیتے ہیں، بات ختم، بات نہیں ہو رہی کہ امام الانبیاء موجود نہیں ہے۔ پیشانی پہ آ کے بوسہ دیتے ہیں، روتے ہیں۔ کس دن کو؟ 12 ربیع الاول کو حضرت ابوبکر صدیق وہ رو رہے ہیں، حضرت بلال رو رہے ہیں، اور حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، انس تمہارے دل نے کیسے گوارا کیا، تمہارے دل نے کیسے گوارا کیا، تمہارے ہاتھوں نے کیسے گوارا کیا کہ 14ویں کے چاند سے زیادہ چمکتا دمکتا ہوا چہرہ اس کو مٹی کے اندر رکھ کے اپنے ہاتھوں سے تم نے اوپر مٹی ڈالی ہے۔ انس کیسے تمہارے دل نے گوارا کیا ہوگا؟ امام الانبیاء کو قبر میں رکھ کے اوپر مٹی ڈال رہے ہو، کیسے تمہیں گوارا ہوا ہوگا؟ یہ غم ہے۔ حضرت عمر بے ہوشی سے مسجد میں گر جاتے ہیں۔ صحابہ اتنا محبت کرنے والے، کبھی انہوں نے یہ جلوس نہیں نکالے۔ پھر ظلم کی انتہا ہے، جھنڈا لگا دیا، اوپر جوتا چڑھا دیا، جوتے کا نشان۔ تجھے محبت ہے تو پھر مکے میں امام الانبیاء کی میلاد اور پیدائش کی جگہ پر موجود مکتبہ، لائبریری، اس کی تصویر لگاتا تصویر مدینے کی ہے جہاں امام الانبیاء فوت ہوئے ہیں۔ حضرات محبت کا تقاضا ہے کہ امام الانبیاء اب کہتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں، تجھے محبت ہے تو جب آدمی فوت ہوتا ہے سبز رنگ کی وہ چادر لائی جاتی ہے، چادر کے اوپر سبز رنگ کے آیت الکرسی کی لکھائی جاتی ہے، حتیٰ کہ آیت الکرسی کے علاوہ کل بھی لکھوائے جاتے ہیں، قل هو اللہ احد۔ حضرات آخری بات ہے، توجہ سے سننا اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا۔ محب رسول ہو تو آج کے بعد ایسی چادر کو میت کے اوپر دیکھتے ہوئے بھی اتار دینا۔ کیوں؟ انسان زندہ ہے، چلتا پھرتا، اپنے پاؤں پہ قرآن رکھ سکتا ہے؟ اپنی شرمگاہ پہ قرآن رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا۔ پھر تیرا مردہ سامنے میت ہے، چادر اوپر آیت الکرسی، وہ قرآن پاؤں کے اوپر رکھتا ہے تو وہ قرآن اللہ اکبر شرمگاہ کے اوپر، یہ کس کی سنت ہے؟ کہتے جی محبت رسول ہے، محبت رسول اس کو کہتے ہیں۔ حضرات محبت رسول کا یہ دعویٰ ہے، سب چیزیں ایک طرف، شادی ہے، خوشی غمی، شادی بیاہ، حتیٰ کہ کوئی بھی معاملہ ہے جس کو اپنے رسول سے محبت ہے وہ ڈھونڈے گا اپنے علاقے محلے میں، حتیٰ کہ صحیح العقیدہ لوگوں تک جا کے امام الانبیاء کے طریقے کو لے گا۔ یہ محبت کا ایک اصول ہے، امام الانبیاء کے طریقے کے علاوہ کسی کا طریقہ چل نہیں سکتا۔ حضرات جتنا ٹائم دیا گیا تھا مکمل ہوا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے سینوں کو اللہ اپنے اور اپنے رسول کی محبت سے مالا مال فرما دے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو صحیح یہ سنا ہے، سنایا ہے، سنانے والوں کو، سننے والوں کو صحیح عقیدے پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.